MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ ہر ہفتہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ کا جو مضمون سورہ انعام کا ہم نے پڑھا وہ آیت نمبر 150 تک تلاوت ہو چکی اور اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 تلاوت کی ہے۔ پچھلے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کے غلط عقائد اور ان کے خود ساختہ وہ عقیدے جو انہوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رکھے تھے اس کے بارے میں تردید اور سخت ترین تردید کی کہ تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور نباتات میں، جانوروں میں، حیوانات میں تم نے تقسیم بندی اپنے طور پر کی، اور اپنے مجاوروں اور خاص طور پر وہ طبقہ جو مذہبی پیشوا کی حیثیت رکھتا ہے ان لوگوں نے اختیار کی اپنے پیٹ پوجا کے لیے، لیکن اللہ کی طرف منسوب کیا۔ جیسے ہمارے بھی اندر بہت سے وہ بھائی جو بریلوی کہلاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو خاص کر علم نہیں رکھتے ہیں، ان معصوموں کو اسی طرح کا چکمہ دے کر، دھوکہ دے کر نظر و نیاز، فاتحہ، درود، فلاں فلاں ہر ایک کے لیے پیسہ مقرر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، حالانکہ یہ صرف
صرف اور صرف پیٹ بھرنے کے لیے کرتے ہیں۔ دین کو جتنا بگاڑا ہے ان پیٹ بھرے مولویوں نے، اتنا کسی نے نہیں بگاڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تردیدی طور پر پورا بیان پچھلی آیتوں میں کر دیا۔ اب اصل حرام کیا ہے؟ تم نے اپنے خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیے، یہ طریقے اللہ نے نازل نہیں کیے، اگر ہے تو بتاؤ تم ان کنتم صادقین، کچھ ہو تو بتائیں گے نا جی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے جو واقعتاً اللہ کی طرف سے حرام ہے، اور سب سے پہلے فرمایا کہ قل تعالوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان سے کہ آؤ میں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے یہ پڑھ کے سناؤں۔ اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس میں سب سے پہلے تاکیدی طور پر حکم آیا ہے، حالانکہ حرام اور بھی چیزیں ہیں، خصوصیت سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے میں تمہارے اوپر پڑھ کے سناؤں میں تمہیں کیا حرام ہے۔ اور یہ بھی نقطہ یاد رکھیے، ہمارے ذہنوں میں حرام آتا ہے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ شراب، جوا، زنا، خنزیر کا گوشت، یہ تمام چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن اصل سب سے بڑا حرام جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، کسی بابا کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی قبر کو، کسی جھنڈے کو، کسی بنڈے کو، کا کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کے جو صفات ہیں ان کے ساتھ اس میں شریک کرنا، یا اللہ کے جیسا ان کو بھی قرار دینا۔ غائبانہ اللہ سنتا ہے یہ بھی سنتے ہیں، غائبانہ اللہ دیکھتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں، کائنات کے اندر اللہ کا اختیار چلتا ہے اور ان لوگوں کے اندر بھی اختیارات ہیں، یہ بھی بچہ دے سکتے ہیں، یہ بھی کیا ہے قسمت بنا سکتے ہیں، یہ بھی کیا ہے برائی کو ٹال سکتے ہیں، یہ بھی مصیبتوں کو ٹال سکتے ہیں، یہ بھی رزق دے سکتے ہیں، یہ بھی دولت دے سکتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی بابا ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کیا ہے پیر ہو، کوئی عبد القادر جیلانی ہو، کالے شاہ ولی ہو، معین الدین چشتی ہو، اجمیری ہو، فلاں ہو، حتیٰ کہ نبی کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ یہ دینے والے ہیں یا کائنات میں ان کا اختیار چلتا ہے۔ یہ جو بھی عقیدہ رکھے گا وہ شرک ہے۔ تو سب سے بڑا حرام کیا ہے؟ یہی شرک ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلی چیز جو ہے نا تم پر اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا اولاد کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ رزق دینے کا جو معاملہ ہے ہم ہی ہیں، تم ہی بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر میں ہو خواہ وہ چھپی ہوئی ہو۔ دنیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ایسے وقت میں تو انسان فحش کاموں سے رکتا ہے، لیکن رات کا اندھیرا ہے، کمرے کے اندر ہے، نیٹ جاری ہے، اب کیا ہے غلط فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا آج ہمارا ایک معمول بن چکا ہے، خاص کر نوجوانوں کا۔ ظاہر میں بھی بے حیائی کے کاموں میں، نہ باطن میں، نہ چھپے ہوئے میں، کسی میں تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو بھی قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، لیکن حق کے ساتھ۔ یعنی حق کے ساتھ کیا ہے؟ اگر مرتد ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ ہو تو اسے قتل کرے گی، یہ جائز قتل ہے۔ اور کسی نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کے بدلے قتل کرے گی، وہ بھی گورنمنٹ کرے گی، انڈیویجول کوئی انسان تو نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح شادی شدہ زانی، شادی ہو کر جس نے زنا کیا ہے اسے قتل کرے گی۔ یہ جائز 3 چیزیں ہیں جسے قانون اجازت دیتا ہے، اور قانون کے رکھوالے جو ہیں وہ کریں گے، وہ بھی یہ حق کے ساتھ ہے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم ہے، جس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو، لعلکم تعقلون۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لا نکلف نفسا الا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ فرمایا کہ دیکھو یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یتیموں کا مال کھا جانا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا حرام ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، جیسا کہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں، جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں سیدھا سیدھا، کیونکہ یہاں تو وہ کھانا لگے گا ان کو، یہاں تو وہ مال لگے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں پھینکے گا اور ان کے پیٹوں کو آگ کھائے گی۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یتیموں کا مال کھانا گویا کہ آگ کھانے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر فرمایا تاکیدی حکم کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، الا باللتی ہی احسن۔ وہ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ ان کا مال جو کچھ بھی اچھا ہو اس کو لے کر ردی کا مال رکھ دیا جائے، بیکار کا مال رکھ دیا جائے، چیز ان کی بدل دی جائے، یا وہ لوگ جلدی بڑے ہو جائیں گے یہ سوچ کر ان کا مال انہی پر کیا بے تحاشا خرچ کر دیا جائے، یا ان کے مال میں اپنے مال کو ملا کر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے تو ان کو پالا ہے پوسا ہے تو اس میں خرچ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ ہاں احسن طریقے سے ان کی پرورش کے لیے آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کوئی کیا ہے یتیم کی پرورش کر رہے ہیں کسی رشتہ داری کے ناطے یا کسی بھائی کے ناطے، باپ نہیں ہے اس خاندان سے کسی بچی کو یا کسی بچے کو لے کر رہے ہیں یتیم ہونے کے ناطے، اب آپ کے پاس بھی وہ خرچ نہیں ہے، لیکن باپ بہت کچھ چھوڑ کے گیا ہے تو یتیم کے مال میں سے اس کے اوپر جو خرچ ہے وہ خرچ صرف نکال لیتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، اس پر جو خرچہ ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اجازت دی ہے کہ الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے۔ فرمایا کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ ہاں مال کی نگرانی، یتیم کی نگرانی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، بڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو، یہ سب سے اہم ترین چیز ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو بھی تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو یہ سب احکامات اسی لیے دے رہے ہیں کہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کرو، خواہ وہ تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، رشتہ داری کی وجہ سے جانبداری اختیار نہ کرو، سائیڈ نہ لو، حق جو ہے وہ حق بولو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے عہد ہے اس کو پورا کرو، جو کچھ تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کا یہ معاملہ، یہ بھی ایک عہد ہے، کلمہ بھی ایک عہد ہے، اسلام بھی ایک عہد ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے وہ جسے ہم دراصل کیا کر رہے ہیں، تم سے تاکیدی طور پر بات کر رہے ہیں، تاکیدی طور پر حکم دے رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہ لوگوں دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، هذا صراطی، یہ ہے میرا راستہ سیدھا بالکل مستقیماً، فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں پر ہرگز نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر کے چھوڑ دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ ہے تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کے آگ سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو،
تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ جو ہے نا وہ ایک ہی راہ ہے۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، نقطہ ہے سمجھنے کا۔ جب اپنی طرف نسبت دی، صراط مستقیم کی طرف نسبت دی، تو فرمایا ھذا صراطی، ایک ہی راستہ ہے وہ میرا، 4 راستے نہیں ہو سکتے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ راستہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو۔ لیکن جب غلط راستوں کے بارے میں بتلایا، باطل راستوں کے بارے میں بتلایا، تو جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیکھو دوسرے راستوں کی، یعنی جمع کا صیغہ لایا۔ تو گمراہیاں، ضلالت بہت ہیں، حق ایک ہی ہے۔ جنت تک پہنچانے والی راستہ، پہنچانے والا راستہ وہ ایک ہی ہے، لیکن شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ بہت سے راستے ایجاد کر لیے، بہت سے راستے ان کو بتا دیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کا نقشہ بتا کر صحابہ کو سمجھایا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سیدھا راستہ۔ پھر اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ ہیں الگ الگ راستے جن کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، احمد کی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو ایک ہی صیغے سے بتایا کہ تمام دینوں میں صراط مستقیم صرف اور صرف اسلام ہے، باقی سب باطل ہیں۔ اس آیت میں جس طرح تمام باطل دینوں سے منع فرمایا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی اس صراط مستقیم سے ہٹ کے جتنے فرقے ہیں سب سے روک دیا گیا۔ اسلام میں صرف سیدھی راہ کتاب و سنت کی راہ ہے، جس پر پہلے 3 زمانے کے لوگ گزرے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہترین انسان کا لقب دیا، بہترین لوگوں کا لقب دیا، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین، صحابہ تابعین۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، بخاری کے اندر کی روایت ہے 3651۔ تو اس کے سوا سب راستے ممنوع ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، مذاہب اربع کی تقلید ہو، اہل بدعت کے بنائے ہوئے طریقے ہوں، کیونکہ یہ سب شروع میں تھے ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوئے۔ ہر قسم کی بدعات گمراہ کن ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، خواہ حسنہ ہو سیئہ، سب بدعت، کل بدعت ضلالہ۔ خود ائمہ دین اور سارے مجتہدین، سلف اور خلف، سب نے یہی وصیت کی کہ دیکھو مجھے میری تقلید نہ کرو۔ سب کے سب نے جب تک رہے زندہ لوگوں کو یہی تاکید کی کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری یہ راہ ہے نا، اس راہ کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، ذالکم وصاکم بھی، یہ تاکیدی حکم ہے۔ یہ کل 3 آیات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آیت نمبر 151، 52، 53، یہ 10 احکامات ہیں، پورے جامع دین کا خلاصہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ دیکھو، پھر ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیکی کی اور ہر چیز کی بھی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب دی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔
یعنی یہ جو سیدھی راہ ہے، اس سے پہلے یہ سیدھی راہ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہم نے کیا ہے لوگوں کو بتایا۔ اب محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہم نے بنا کے بھیجا ہے، تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ایسی کتاب جو کیا تھی، تمام مکمل نعمت ہر اس شخص کے لیے، اس کے لیے جو واقعتاً سیدھی راہ کو چاہتا ہے۔ ہاں، تماماً علی الذی احسن، تمام یہاں پر کیا ہے، اتمام کے معنی میں ہوا ہے کہ پورے کا پورا جو ضرورت کی چیز تھی سب ہم نے اس میں اتار دیا۔ کس میں؟ تورات میں۔ جب تک تورات رہی، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے انسانوں کو تمام چیزیں بیان کر دی اس میں، اور ہر اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جو نیکی کرے، اور وہ تورات میں ساتھ ساتھ ہر چیز کی تفصیل بھی ہم نے رکھی، رہنمائی بھی رکھی، اس میں رحمت بھی رکھی۔ جو اوصاف قرآن کے تھے وہ اوصاف قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تورات کے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئے، یہ اصل مقصود تھا۔ تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، جو کوئی بھی بھلائی کی طرف، جو کوئی بھی بہترین طریقے پر رہنا چاہے، ان پر اپنی نعمت پوری کر دے، اس واسطے ہم نے یہ تورات نازل کی۔ اور اس تورات کی بھی یہ صفت تھی کہ تفصیلا لکل شیء، جیسا قرآن کے لیے آئی ہے، اس وقت کے اعتبار سے ہر چیز کی اس کے اندر تفصیل رکھ دی، ہدایت رکھ دی، لوگوں کے لیے رحمت رکھ دی، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ ان کے رب کی ملاقات پر یقین کامل کر لیں، مومن بن جائے، آخرت کے عقیدے میں پختہ ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کہ اور یہ کتاب ہے، اسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی، بس اس کی پیروی کرو اور بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں پر هَذَا كِتَابٌ مراد اب قرآن ہے۔ قرآن سے پہلے تورات صراط مستقیم تھی، اور تورات وہ تمام صفات والی کتاب تھی جو رب نے قرآن کے اندر رکھا، ہدن رحمتن تفصیلا لکل شیء، یہ پورے کے پورے اوصاف قرآن کے بھی ہیں، لیکن قرآن سے پہلے تورات تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب دراصل یہ ہم نے نازل کر دی ہے، اور یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب مبارک، انزلناہ مبارک، بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، تمہارے پیروں کی، تمہارے اقوال کی، فلاں کے بزرگوں کا قول، فلاں یہ وہ، اس کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، پیروی ہے قرآن و سنت کی۔ اور ڈرو، بچو، اتقوا لعلکم ترحمون، تقوی کی روش اختیار کرنے سے ہوگا کیا؟ رب کی رحمت تم پر ہوگی، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ تو پھر فرمایا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن دراستہم لغافلین، فرمایا کہ یہ کام ہم نے کیوں کیا؟ مسلسل سیدھی راہ جو بھی ہے، جب جس قوم کو جو ضرورت تھی اس کے ذریعے انبیاء کو بھیج کر کتابیں نازل کر کے برابر ان کو سیدھی راہ بتلاتا رہا، اب قیامت تک کے لیے سیدھی راہ بن کے آ گئی۔ یہ سلسلہ ہم نے کیوں رکھا؟ اس واسطے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کہو کتاب تو صرف ان دو گروہوں پر اتاری گئی ہے، یعنی یہود و نصارہ پر، تورات اور انجیل، جو ہم سے پہلے تھے، اور بے شک ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً بے خبر تھے، یہ نہ تم کہنے لگو۔ اب قرآن جو آ گیا ہے نا، یہ اس واسطے ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ اس سے پہلے تو ہمارے پاس صرف دو کتابیں تھیں، قرآن اگر نازل نہ ہوا ہوتا تو یہ عذر تم پیش کرتے، وہ تو تورات انجیل تھی جو وہ اپنے لیے کہتے تھے صرف۔ علی طائفتین، طائفتین میں مراد یہاں پر کیا؟ طائفہ کا مطلب ہے گروہ، طائفتین دو گروہ، کون کون؟ یہود و نصارہ پر، من قبلنا ہم سے پہلے جو اترا ہے، اور وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو غافل تھے اس کے پڑھنے پڑھانے سے، ہم کو معلوم بھی نہیں تھا یہ ہمارے لیے ہے۔ تو یہ عذر نہ کرو، اس واسطے اب قرآن سامنے آ گیا ہے کہ تمہیں کیا ہے،
یہ عذر اس وقت قیامت کے دن پیش کر کے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ پھر فرمایا او تقولو، یا تم یوں کہو، لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا یوں کہو تم، یہ عذر تلاش کرو، اگر واقعی ہم پر کتاب اتاری جاتی، انزل الکتاب، اگر ہم پر اللہ تبارک و تعالی کتاب اتارتا، انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ یہ نہ کہو، اس واسطے ہم نے اب قرآن نازل کر دیا ہے۔ تم یہ نہ کہو اب، بلکہ یہ عذر تم کر ہی نہیں سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی، انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فقد جاءت بینۃ من ربکم ورحمہ، بس بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، یہ قرآن۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ قرآن آنے کے باوجود بھی قرآن کی اتباع اور قرآن کو اپنا زندگی کا رہنما نہ بنائے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو قرآن آنے کے باوجود بھی قرآن کو جھٹلائے اور کنارہ کشی اختیار کرے، اس سے کنارے کنارے ہو جائے، اس سے سبق نہ لے۔ سنجزی الذین، ضرور ہم کیا ہیں، اسے زبردست سزا دیں گے، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیتوں سے صرف نظر کرتا ہے، جو ہماری آیتوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، سوء العذاب، بڑا زبردست اور برا عذاب ہے، بما کانوا یصدفون، ان کے اس کنارہ کشی کرنے پر اللہ ان کو دے گا، جہنم کا عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ دو عذر جو ہو سکتے تھے، اگر قرآن نازل نہ ہوتا تو وہ دونوں عذر بیان کر دیا کہ دیکھو یہ عذر ہو سکتے تھے لیکن اب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن تمہارے درمیان ہے۔ اب درمیان قرآن ہوتے ہوئے کوئی گمراہی کے راہ پہ چلتا ہے، کوئی شرک کے راہ پہ چلتا ہے، کوئی باباؤں کی باتوں میں آتا ہے، کوئی پیروں کے باتوں میں آتا ہے، کوئی کیا ہے گمراہ لوگوں کے باتوں میں آتا ہے، اور کل عذر پیش کرے گا کہ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا نا، تو اللہ یہی کہے گا کہ ہم نے قرآن اتار دیا تھا، تو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، تو اب یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ عذر اس وقت قابل قبول ہوتا جب ہم صرف انجیل اور تورات اتار کے چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے انجیل اور تورات کے بعد قرآن کو اتار دیا، تمہارے اوپر کوئی عذر باقی نہ رہے، تو اب گمراہی کا راستہ اختیار کیا، قرآن کو نہیں پڑھا، بزرگوں کی راہوں پہ چلتے رہے، جو وہ کہتے ہیں بس اسی کو صحیح سمجھتے رہے، تو کل کے دن تم پکڑے جاؤ گے، اور اس وقت تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا، اور رب العالمین تمہاری اس طرح کی قرآن سے کنارہ کشی اور قرآن سے غافل رہنے پر بڑا برا عذاب دے گا، سوء العذاب، بڑا برا عذاب دے گا۔ پھر فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اب اس کتاب کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کی اتباع نہیں کر رہے ہو، اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہو، تو پھر کون سی بات کا انتظار کر رہے ہو؟ هل ينظرون، کیا اس بات کا تم انتظار کر رہے ہو کہ الا ان تأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے آ جائیں تمہارے پاس، یا او یأتی ربک، تمہارا رب تمہارے سامنے آ جائے، یا نہیں او یأتی بعض آیات ربک، تیرے رب کی نشانیاں کچھ اس میں سے آ جائیں۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، یاد رکھو جب تیرے رب کی نشانیاں آ جائیں گی، کچھ بھی کوئی بھی نشانی اللہ دکھا دے گا قیامت کے قرب قیامت کی نشانیوں میں، خاص طور پر لا ينفع نفسا ایمانها، پھر اس کے بعد کسی نفس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہ ہوگا، اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ یہ کہ
لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ اس سے پہلے وہ ایمان لا چکا ہو یا اپنے ایمان کے اندر کوئی بھلائی کمائی ہو، بس۔ تو فرمایا کہ قل انتظروا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ خاص طور پر اس آیت کی تفسیر میں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کفار پر اسلام کے حق ہونے کے دلائل تو پوری طرح واضح ہو چکے تھے، مگر وہ صرف ہٹ ڈرمی اور لاجواب کرنے کے لیے ضد میں آ کر ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیں معجزات دکھاؤ، فلاں دکھاؤ، فلاں کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ هل ينظرون، تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، ملائکہ آ جائیں، او یأتی ربک، یا رب کیا ہے تمہارے سامنے آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ تو اس میں خاص طور پر مراد ہے قرب قیامت کی نشانیاں، اور احادیث کی تفصیل میں معلوم ہوتا ہے کہ او یأتی بعض آیات ربک میں سب سے اہم ترین نشانی وہ ہے جو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر سورج جو کہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی ایمان والے کا ایمان نفع نہیں دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، صحیح طور پر روایتیں اس بات کی شاہد ہیں۔ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی، سورج کا مغرب کا طلوع ہونا، جیسا کہ ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب اسے لوگ دیکھیں گے تو جو بھی زمین پر ہوں گے ایمان لے آئیں گے، تو وہ اس وقت ہوگا جب کسی جان کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی۔ اس سے پہلے اگر لا لیے لیکن اس کے بعد نہیں۔ بخاری کی روایت ہے 4635 کے اندر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں جب نمودار ہو جائیں گی تو کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یعنی نشانیوں کو آنے سے پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اس میں کون سے ہیں؟ اور اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کما لی ہو، صرف ایمان لانا نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں کوئی اچھا کام، کوئی نیکی نہ کر لیا ہو۔ 3 نشانیاں، اس میں سے ایک سورج کا طلوع ہونا مغرب سے، دجال کا آنا، اور زمین سے جانور کا نکلنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے 158 حدیث نمبر۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے نکلنے والی نشانی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، اور زمین سے ایک جانور کا دوپہر کے وقت لوگوں کے سامنے نکلنا ہے۔ دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئی دوسری بالکل ہی قریب ہو جائے گی۔ یہ حدیث بھی کیا ہے؟ مسلم کے اندر موجود ہے 2940/1۔ تو ان تمام سے معلوم ہوا کہ او یأتی بعض آیات ربک سے مراد ہے خاص طور پر سورج مغرب سے طلوع ہونا، اور یہ ہو گیا لا ينفع نفسا ایمانھا، تو کسی کا ایمان لانا کسی نفس کے لیے فائدہ نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانھا خیرا، کہ اللہ ہے کہ وہ اس سے پہلے ایمان لا چکا ہو اور اس ایمان کی حالت میں کوئی نیکی کر چکا ہو۔ تو تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ رب کہتا ہے قل انتظروا انا منتظرون۔ اچھا ایسا ہے تو انتظار کرو تم بھی، ہم بھی دراصل منتظر ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ بہت پورے فرقوں کو کاٹ کر رکھ دینے والی آیت ہے۔ فرمایا یہ یاد رکھ لیجئے، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، کبھی نہیں بھولنا۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، کہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، جدا جدا کر لیا، فرقوا دینہم، کئی گروہوں میں بڑھ گئے، وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، تو کسی چیز میں بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں ہیں، کسی چیز میں بھی ان میں سے آپ نہیں ہیں، کوئی فرقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ جو فرقے بنا لیے وہ سب ان کے اپنے اپنے کیا ہیں؟ پیروں کے، ان کے اپنے اپنے گروہوں کے لیڈروں کے، ان کے اپنے اپنے
جو کچھ بھی انہوں نے بنانے تھے امام اپنے اپنے اماموں کے بنا لیے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے۔ صراط مستقیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی میں ہے۔ ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، اور فرمایا پھر وہی نہیں بتائے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ بہت اہم ترین دین کی اصل ترین جو بنیاد ہے اس کو یہاں پر بتا دیا گیا۔ یعنی اصل میں دین کیا تھا؟ ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا، ایک ہی تھا، جس کی بنیاد توحید، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان اور ان کی اطاعت پر ہے۔ جسے رب العالمین نے قرآن میں کئیوں جگہ، آپ کو اگر حوالے چاہیے تو میں دے رہا ہوں، سورہ مومنون اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے 53 52 میں، سورہ یونس آیت نمبر 19، سورہ انعام 153 جو ہم ابھی پڑھا ہے، سورہ بقرہ 213۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں پہ کیا ہے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ قرآن اور حدیث اصل بنیاد ہے دین کی، فرقے بازیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ تو معاملہ کیا ہوا؟ لوگ اپنے اپنے زمانے کے مطابق غلط راہوں پہ پڑے، لیکن اس اصل دین سے کبھی بھی کسی بھی نبی کو مبرہ نہیں کیا گیا۔ ہر نبی کی دعوت یہ تین چیزوں پر مشتمل تھی جو اصلاً ہے، توحید، آخرت اور رسول کی اطاعت۔ ان چیزوں پر دین کا انحصار تھا۔ ہاں کچھ تھا تو شریعت میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی تھی جو وقت کے لحاظ سے ہوئی، بقیہ کسی پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ان پر ایمان لانا اور ان کے طریقے پر چلنا لازم کر دیا۔ اب کوئی بھی اپنا الگ جداگانہ کوئی راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا، خواہ وہ کر کے اگر کچھ بھی کر لے، لیکن وہ اللہ کے پاس مسلم نہیں مانا جائے گا۔ کوئی بھی ہو، دہریہ ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کتنا بھی اچھا عمل کر لے، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو تو پھر تو کیا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو فرقہ بازیوں میں مت پڑو مسلمانوں۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں اور نصارہ 72 میں، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بتلانا مقصود یہ تھا کہ دیکھو اس طرح کی تقسیم بندی میں تم شامل نہ ہونا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اور اسی طرح یہ روایت ترمذی میں بھی آئی ہے 2640، اور ابن ماجہ میں آئی ہے 3909 پر 2، ابن حبان میں آئی ہے 6730 پر 1۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے روایت ہے ایک اور روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کھڑے ہوئے اور فرمایا، یاد رکھو لوگو، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں فرقہ فرقہ، ملت ملت ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اور یہ جو ہوئے سب کے سب کیا ہیں، جہنم میں جائیں گے۔ سب کے سب کیا ہیں، غلط فرقے ہیں۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو لوگو، اہل کتاب 72 ملتوں میں تقسیم ہوئے، اور یہ ملت، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ان میں سے 72 جتنے فرقے ہیں، 72 فرقے، سب کے سب آگ میں ہوں گے، ایک فرقے کے۔ یہ احمد کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک فرقے کے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بس یہ ہے وہ فرقہ جو دراصل یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ سب کو چھوڑو اور آپ کسی فرقے میں نہیں ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہے، جو صحابہ والا فرقہ ہے، جو کتاب و سنت کے ساتھ منہج سلف پہ چلتا ہے، وہ فرقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ فرمایا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو برائی لے کر آئے گا سوائے اسے اس برائی کا بدلہ دیا جائے گا اسی کے مثل۔ ایک برائی کو اللہ 10 کا بدلہ نہیں دے گا، یہ اللہ ارحم الراحمین ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھائی کر کے آؤ گے تو ایک اچھائی کا بدلہ ہم 10 گنا دیں گے،
برائی کر کے آؤ گے تو ہم برائی کا بدلہ بالکل ایک ہی برائی دیں گے، اس کے مثل دیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہرگز بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جہاں جہاں ڈراوا ہے اس کے ساتھ ساتھ بشارتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو اوپر اللہ تبارک و تعالی ڈرا رہا ہے کہ ڈرو، صراط مستقیم پر چلو، اگر چلنا تمہیں منظور ہو گیا تو پھر بشارت بھی دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری ایک نیکی بھی اگر میرے پاس پہنچے گی تو اس نیکی کو ہم تمہیں کیا ہے 10 گنا بنا کے واپس لوٹائیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نیکی کا جو اصول بیان کیا ہے وہ دراصل کیا ہے، اپنے فضل پہ رکھا ہے۔ نیکی کا جو بدلہ اللہ دے گا وہ اپنے فضل پہ رکھا ہے، جتنا چاہا بڑھا دیا، لیکن برائی کا جو بدلہ رکھا ہے اللہ نے وہ اپنے عدل پہ رکھا ہے، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی دے گا، لیکن اچھائی کا بدلہ اپنے فضل پہ رکھا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 10 نہیں، بعض جگہ تو 700 گنا بھی آیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اس نیکی کو 700 گنا بدلا کے دیں گے۔ جیسا کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں سورہ بقرہ 261 میں فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو ایک کا 700 ہو گیا یہاں پر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ دیکھو میں ایک نیکی جو تمہیں دیتا ہوں اس ایک نیکی کے بدلہ 10 دیتا ہوں، لیکن میرا رحم یہ ہے کہ برائی کو میں 10 نہیں کرتا ہوں، صرف اسی کے مثل فلا یجزا الا مثلھا، ایک برائی کا ایک ہی بدلہ ملے گا، وہم لا یظلمون، تم پر ہرگز بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، ہاں، ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو مضبوط ترین دین ہے، ابراہیم کی ملت جو ایک ہی ہے، ہاں، وہ ایک ہی طور پر وہ یکسو ہو گیا تھا، ایک ہی طرف کا تھا، حنیف تھا وہ، اسی حنیف کی طرف مجھے بھی کیا ہے چلنے کی پیروی کرنے کا حکم ملا ہے، اور وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے ہرگز بھی نہیں تھا۔ تو یہاں پر صاف کہہ دیا گیا کہ دیکھو سورت کی جو اینڈنگ اب آ رہی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا سورت کی ابتدا میں اصل مضمون توحید، شرک کا ابطال، اور ساتھ ساتھ رسالت کے اعتبار سے کتنے شکوک و شبہات ہیں اس کا جواب۔ تو اب یہ اینڈنگ صورت آ رہی تھی تو پوری صورت میں توحید کے دلائل کو ثابت کرنے اور مشرکین کی تردید کرنے کے بعد آخر میں پھر خلاصے کے طور پر چند حقائق بیان کر کے فرما رہا ہے کہ یہ قیم ہے، یہ دین قیم ہے، یہ مضبوط ترین دین ہے۔ ہاں، قیام کے معنی میں مصدر ہے، جسے مبالغے کے طور پر دین کی صفت قرار دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم کہیں عربی میں کہ زید عدل، تو اس کا معنی ہوگا زید بہت عادل ہے، بہت عادل ہے، تو گویا کہ سراسر عدل والا ہے۔ اسی طرح دیناً قیما کا معنی ہوگا دین جو نہایت ہی قائم، مضبوط اور سیدھا ہے۔ اور ساتھ میں بتایا کہ وما کان من المشرکین سے کہ مشرکین مکہ یہود و نصارہ اصل میں اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، خاص کر مشرکین مکہ، ان کا خیال تھا کہ یہ دین ابراہیمی پر ہے۔ فرمایا کہ دیکھو دین ابراہیم پر ہو تو یاد رکھو جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے، جس ابراہیم کو ماننے کا دعویٰ ہے علیہ السلام، وہ کبھی بھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو سخت ترین نفرت کرتے تھے شرک سے۔ تم ان کی بات کر کے، ان کا نام لے کر، ان کے راستے کا کیا ہے دعویٰ کر کے تم شرک کرتے ہو، بیائی نہیں اسی طرح جس طرح آج ہمارے مسلمان شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر ان کے قبروں پر ان کو پکارنا، شرکیہ افعال کرنا، حالانکہ وہ پوری زندگی تو توحید بولے، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں جس میں توحید سے بھری ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی،
ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ ہر عبادت میری اللہ ہی کے لیے۔ ان صلاتی خصوصیت سے کیا ہے ذکر کیا، حالانکہ صلاۃ کے اندر بھی پوری اعضاء و جوارح سے انجام دینے والی ہر عبادت کیا ہے اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن ساتھ میں پھر فرمایا کہ ونسکی، حالانکہ نسک کا ایک معنی حج کے طور پر بھی لیا گیا لیکن قربانی کے طور پر بھی آیا ہے، اور اسی طرح عبادت کے ہر طریقے کو نسک کہتے ہیں، لیکن پھر بھی خصوصیت کے ساتھ لوگ غیر اللہ کا ذبح کرتے تھے نا، تو خصوصیت سے یہاں معنی قربانی کا اختیار کیا گیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت للہ، اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو صاف یہاں پر معلوم ہو گیا کہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، قربانی کرنا صراحتاً حرام اور شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا کر یہ پیغام امت کو دے رہا ہے کہ قیامت تک یہی حکم ہے تمہارے لیے کہ تم عبادت کا کوئی بھی حکم اور کوئی بھی حرکت، جنبش کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور وہ کون ہے؟ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ وانا اول المسلمین، اللہ کے رسول آپ صاف کہہ دیجیے میں ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوں، جو حکم تمہیں سنا رہا ہوں اس کا اتباع میں خود کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم ہے، اور اس توحید کو قائم کرنے میں، جان دینے میں، تن من دھن لگانے میں میں خود سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل، آپ ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، ذرا ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ ابغی ربن، ارے بدبختو، جو رب مجھے کیا ہے کھلایا پلایا، زندگی سے نوازا، جس میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، تمہاری رعایت کرتے ہوئے، تمہاری باتوں کو سنتے ہوئے میں اس رب سے باغی ہو جاؤں، میں اس رب کے علاوہ کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی، ہرگز بھی نہیں۔ غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اس کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی تمہیں زندگی دے رکھا ہے، ورنہ اگر تم نافرمانی کرتے اور اللہ کا اصول یہ ہوتا فوراً پکڑ لیتے تو تم زمین پر سانس نہیں لیتے۔ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ نافرمان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں کیسے کسی اور رب کو تلاش کر لوں، جبکہ رب ایک ہی ہے جو پوری کائنات کو بنایا، وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی مگر اپنے آپ پر، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گی سوائے اپنے کے۔ یعنی بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ شریعت کے احکامات ہیں میرے رب نے جو تمہیں دیے ہیں وہ وہی دیے ہیں جس کو تم کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے کہ وہ تمہارے سکت سے زیادہ تم پر کیا ہے شریعت کو نافذ کرے، شریعت کو ڈالے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو گناہ کرے گا وہی اٹھائے گا، جو کرے گا وہی تمہیں ملے گا، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ تم کیا ہے انار کا درخت پیر کر آم نکلنا ہے تو آم نہیں نکلے گا، ہاں نیمو کا درخت پیر کر آم نکلنا ہے تو آم نہیں نکلے گا، جو کھٹا پیرے گا وہ کھٹا ہی نکلے گا، جو میٹھا پیرو گے وہ میٹھا ہی نکلے گا۔ تو فرمایا کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دیکھو کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کچھ کمائی ہے وہ انہیں کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم،
پھر اس کے بعد تمہارے رب ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہوگا۔ وہ تمہیں بتائے گا اس وقت جس میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، آج کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، قرآن پڑھے بغیر فرقوں کے اختلافات میں جو پڑے ہوئے ہو، نہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دے گا کہ حق تو صرف کتاب و سنت کے اندر تھا، تم کہاں بھٹکتے پھرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، تو تم نے جو کمائی کی ہے اس پر نظر رکھو، فلاں بچا لیں گے، یہ کر لیں گے، کوئی بچانے والا اس دن نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کی آخری آیت فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ فرمایا کہ وہی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جس نے تمہیں زمین کا جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ، یہ دراصل کسی کو اونچا کسی کو نیچا جو بنایا ہے نا، کیوں؟ تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے، ہاں جو اللہ نے دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی کہ پیسے والا کوئی ہے تو وہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہی ہے کہ اللہ نے پیسہ دے کے کسی کو آزمایا، کسی کو چھین کے آزمایا۔ ہاں جو کچھ بھی دیا ہے سب آزمائش ہو رہی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، سریع العقاب، اور جہاں سزا دینے میں سریع ہے، تیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، کہ بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ فرما دیا کہ یہ سورت کا جو خلاصہ ہونا تھا خاص طور پر توحید کا، تو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یعنی زمین میں ایک دوسرے کے بعد جو اقتدار بخشتا ہے یا ایک دوسرے کا جانشین جو بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہی رب العالمین ہے۔ تو اسی سے وہ آ گئے، وہ بات بھی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی جس میں اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہم نے کیا کیا تھا؟ فرشتوں کو اعلان کیا تھا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، کہ یہاں پر خلیفے کا مطلب اللہ کا نائب نہیں ہے، جیسا کہ بہت سے تفاسیر میں اور بہت سے لوگوں نے سمجھ رکھا۔ یہاں پر لفظ آیا دیکھ، وہی خلیفے کا لفظ آیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، دوسری جگہ خلائف فی الارض بھی آیا ہے، یہاں پر فرمایا کہ خلائف الارض، کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے بعد جانشین ہونا، وہی ہے جس نے تم کو ایک دوسرے کے بعد جانشین بنایا۔ باپ مرتا ہے تو بیٹا اس کی جگہ آتا ہے، بیٹا مرتا ہے تو پھر اس کا بیٹا اس کی جگہ آتا ہے، تو ایک دوسرے کا جانشین بنانا، کیونکہ اللہ کا خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر وہ بات وضاحت کے ساتھ ہو رہی ہے، دیکھیے پھر فرمایا کہ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، یعنی شکل و صورت میں، مال میں، عزت میں، علم میں، عقل میں ایک دوسرے کی جو برتری بخشی، مقصد یہ ہے کہ تم اتراؤ، تکبر کرو، نا 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 نا، تم ایک دوسرے کو نیچا دکھاؤ نا، اصل میں یہ سب کا سب امتحان ہے، یہ سب کا سب امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے علم والے سے بھی امتحان ہو رہا ہے، مال والے سے بھی امتحان ہو رہا ہے، فقیر کا بھی امتحان ہی ہے سب کا۔ اگر اس امتحان میں کوئی کفر اختیار کرے گا تو ناکام ہوگا اور سزا اس کو بہت جلد مل جائے گی، ہاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے، موت تو یقیناً آنے والی ہی ہے نا، لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی بات مان لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی رحیم اور غفور پاؤ گے۔ ہاں، ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ تو وہ ہے جو بندوں کے لیے بڑا ہی غفور اور رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ انعام مکمل ہوا، اور اس کے بعد ہم سورہ اعراف شروع کریں گے انشاءاللہ اگلی مجلس میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔